میں جب کوئی پولیس بڑا نے ملزم کا گھر مسمار کیوں کیا؟ ہاں مسمار کیوں کیا؟ یہ عموماً ایسا واقعہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ اگر ایک ملزم بیرون ملک بھاگ گیا ہے یا شاید وہ یہاں پہ تھا بھی نہیں واردات کے ٹائم، تو اس بندے کے گھر کو مسمار کیوں کیا گیا؟ اچھا، وہ ایک تو مقدمے میں اسے نامزد کیا گیا ہے. پولیس اس چیزوں کو آن تو اس طرح سے نہیں کرتی، لیکن لاہور کی دشمنیاں اور لاہور کے طریقہ کار تبدیل ہیں. یہاں پر اگر کوئی بڑی سے بڑی بھی واردات ہو جائے گی تو گھروں کو مسمار نہیں کیا جاتا، لیکن اگر یہی وارداتیں فیصل آباد کے علاقہ میں ہوں، جھنگ میں ہوں، منڈی باہودین میں ہوں، گجرات میں ہوں، کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو پولیس پھر انہیں پریشر دینے کے لیے مسمار کرتی ہے. اور یہ جو ہے وہ دیواروں کو انہوں نے گرا دیا، اس گھر کے باہر جا کر بھی ہم نے حالات و واقعہ دکھائے. لاہور کی پولیس ہو، گجرات کی ہو، فیصل آباد یا منڈی بہودین کی، تمام کے آئی جی پنجاب ایک ہے، قاعدے قانون سب کے لیے ایک ہیں، تو پھر ادھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ایک عرصہ سے چلی آ رہی ہے ریت، یہ پہلا کوئی ایسا نہیں ہے. پورے کا پورا گھر بھی مسمار کر دیتے، لیکن انہوں نے تو دیواریں مسمار کی اپنی طرف سے پریشرائز کرنے کے لیے، یا جو بھی الزام تھا. ہو سکتا ہے اس پہ تو مقدمہ نامزد درج کیا گیا ہے فیصل شہزاد کے ساتھ، اور بھی لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے. یہ 6 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے فیصل شہزاد کے ساتھ، جس میں اس کا بیٹا بھی شامل ہے، جاوید کا بھائی بھی شامل ہے، محمد الطاف اس کا نام ہے جو جاوید ہے. اور جاوید کو رکھا گیا ہے مشورے میں، جاوید کے ساتھ نذیر کو رکھا گیا ہے، ریاض کو رکھا گیا ہے 109 میں، کہ اس کے اماں پر، ان لوگوں کے تینوں کے اماں پر 11 لوگ ٹوٹل جو ہے ایف آئی آر میں رکھے گئے ہیں، جس میں 2 نامعلوم ہیں، 6 نامزد وقوع میں ہیں، اور 3 جو ہیں وہ مشورے میں رکھے گئے ہیں. ان میں سے ایک بھی شخص پولیس اب تک گرفتار نہیں کر سکی. اور سب سے جو قابل ذکر بات وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے سانحے ہونے کے باوجود پولیس ایک اور بڑے سانحے کا انتظار کر رہی ہے. ان کے گھر کے باہر ایک بھی پولیس اہلکار کو تعینات نہیں کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جانوں کا خطرہ ہے، کہ ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، ہمیں وہ اگر شادی کی تقریب میں گھس کے مار سکتے ہیں تو گھروں میں گھس کر مدعیوں کو بھی مارا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شوٹرز استعمال ہوئے یا انہوں نے جنہیں نامزد کیا گیا انہوں نے ہی کارروائی کی ہے، یہ تو پولیس کی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اب تک یہ ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا ہے جو منڈی بہودین کے علاقہ کے لوگوں کے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، اور لوگ خوف و ہراس میں بھی مبتلا ہے. اور ان کے گھر میں آئے ہوئے جتنے تعزیت کے لیے آئے ہوئے لوگ تھے وہ سارے خوف و ہراس میں مبتلا تھے. وہ تعزیت کے لیے تو آگے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم باہر بھی نکلے نا کہ ہمیں حملہ ہو جائے گا، اور کوئی سامنے آنے کو بات کرنے کو تیار نہیں تھا. گولی پوچھ کے نہیں لگتی کہ کون ہے سامنے. ہاں، صرف دولہا بات کر رہا تھا، یا اس کے جو آصف تھا، محمد آصف جو ان کا رشتہ دار ہے، وہ بات کر رہا تھا، اور ایسے 1-2 لوگوں نے گفتگو کی ہے. باقی سب گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ ہماری دشمنداری پڑ جائے گی. اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے، اور سی سی ڈی سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. اب ہر متاثرہ شخص ایک ہی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ سی سی ڈی ہے. لوگ سمجھتے ہیں سی سی ڈی نے ہی انصاف دینا ہے، وہی کرنا ہے. لیکن اگر پنجاب پولیس باقی نہیں کر رہی تو سارے اختیارات سی سی ڈی کو کر دینے چاہیے، سی سی ڈی کے تھانے بنا دینے چاہیے. اس محکمے کا نام ہی سی سی ڈی میں سی سی ڈی. پولیس کی طرف سے کیا موقف ہے کہ ان ملزمان کو کب تک گرفتار کیا جائے گا؟ پولیس تو یہی موقف اختیار کرتی ہے ہمیشہ کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا. یہ تو ان لوگوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو وقوع کروا دیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی رشتہ دار عزیز پھر یہاں پر سیو نہیں رہتا. پولیس پھر ہر طرف چھاپے مارتی ہے، چاہے وہ بہن ہو، بہنوئی کا گھر ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ ہر جگہ سے لوگوں کو اٹھا کے پریشرائز کرتے ہیں. ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا وقوع پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہوگا، سب لوگ فرار ہو چکے ہیں، تبھی تو کوئی گرفتاری ابھی تک سامنے نہیں آئی، نہ عمل میں لائی گئی ہے پولیس کی جانب سے. پولیس وہ کہتے ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں. اور یہ جو پنڈوں دیہاتوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہاں پر تو لوگ کوئی وقوع ہو جائے تو آئی جی پنجاب سے درخواست کرتے ہیں. وہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے تھے تو وہ ایس ایچ او کے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے کہ ایس ایچ او صاحب ہمیں برائے مہربانی سیکیورٹی فراہم کر دیں. ان کے 2 بندے قتل ہو گئے، 3 زخمی ہو گئے. شادی والے دن بارات کے اندر، مارکی کے اندر، رائل نواب مارکی ہے، ملک وال میں ہی ہے، تو وہ ایس ایچ او سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ میئر صاحب بڑے ہمارے دبنگ ہے، تو ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے دے. باقی بھی مطالبے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، اویئرنیس ہے. لوگوں کو شعور نہیں ہے، جہالت ہے. لوگ یہ نہیں جانتے کہ کس کی کیا اتھارٹیز ہے، اسے کیا چیز، کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے. لوگ لیگل پروسیس نہیں جانتے، اس لیے یہی لوگ جو ہے وہ فراڈیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، فراڈیوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اور حالات و واقعات یہ ہیں، میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے
لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دشمنداریوں سے نکلیں. یہ دشمنیاں اپنے کلیجے کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈ ڈالنے کے کام تو آتی ہیں. کسی کو مار کے آپ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتے ہو, بدلہ لے لیتے ہو, لیکن کئی نسلیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ دشمنی ایسے تھوڑی ختم ہوتی ہیں. اب دونوں پارٹیاں بیرون ممالک میں مقیم ہیں, دونوں جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں وہاں پہ, وہ ڈالر کماتے ہیں, جو بھی کماتے ہیں وہ اپنے گھر کے لیے کماتے ہیں. انہوں نے گھر بھی عالی شان بنا رکھے, لیکن فائدہ کیا ہے؟ اب نئی نسلیں, ان کو بھی یہ دشمنی بھگتنی پڑے گی اور مزید قتل و غارت ہوتی رہے گی. اگر سی سی ڈی بھی مبینہ مقابلے میں ایک دو بندوں کو پار کر دیتی ہے, کوئی سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ کسی اور کو پار کر کے کہتے ہیں کہ یہ استعمال ہوا تھا, جو بھی ہو جاتا ہے اس وقوعے میں, لیکن یہ دشمنی تو نہیں ٹھنڈی ہو سکتی. مبینہ مقابلے کرنا یا کسی کو مارنا, اس سے دشمنی کی آگ تو وہیں پر برقرار ہے. تو رہنا تو چاہے جہاں مرضی ہے, اوڑھنا بچھوڑنا, تدفین ہونا, ایک ہر بندے نے پاکستان آ کے ہی ہونا ہوتا ہے نا. اگر کہیں پہ ان کی بیرون ملک بھی ایک جان تو جانی ہے, ہر کسی شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جب وقت آتا ہے کوئی ایسا, تو تدفین یہاں پہ ہونی ہے, تو جنازوں پر بھی فائرنگیں ہوتی ہیں, شادی کی تقریبوں پہ بھی فائرنگ ہوتی ہیں. دیکھیں روب اور دبدبہ سی سی ڈی کا جو پھیلا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے, اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اپنی دشمنی کی آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے. ریاست کو ان کی دشمنیاں ختم کروانے کے حوالے سے بھی کردار ادا کرنا ہوگا. یہ تو کہا گیا پریس کانفرنس پہ, ہم نے خود بھی سنا, آئی جی پنجاب نے کہا, سی سی ڈی کے سربراہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اگر دشمنیاں اپنے نبھانی ہیں تو بیرون ممالک چلے جائیں. تو بیرون ممالک وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی خوشی منانے کے لیے آتا ہے, کوئی غم میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے, تو اس کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ کون دے گا؟ وہ آنا تو ہے نا انہوں نے, وہ تو پہلے ہی باہر تھے, وہ آئے تو مارے گئے. سارے کے سارے باہر تھے, مقتول بھی باہر تھا. جو طارق پھپھرا جس پر حملہ کیا گیا, جسے ٹارگٹ اچیو ہو گیا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اور بھی ان کے ٹارگٹ تھے, محمد آصف بھی تھا, وہ بچ گیا. ہو سکتا ہے وہ دولے کو بھی کوئی نقصان ہو جاتا ان کی فائرنگ سے. جی بہت شکریہ سلمان صاحب. ناظرین, ہم نے بہت سے کیسز انویسٹیگیٹ کیے اور ہمیشہ یہ بات جانی کہ دشمنیاں کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتی, اختتام اس کا پھر قتل ہی ہوتا ہے. لہٰذا اگر کسی کی دشمنی ہے تو وہ اس کو ختم کرے تاکہ اپنی نسلوں کو سنوار سکے. اپنے میزبان شاذیب بھٹی کو اجازت دیں. خدا حافظ.